رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آپ اور ہم پر کیا کتنے امور ضروری ہو جاتا ہے؟ نمبر ایک استغفار، نمبر دو درود بھیجنا، نمبر 3 سلام بھیجنا، نمبر 4 تلاوت کرنا دعا کرنا، نمبر 5 تلاوت کرنا، نمبر 6 نماز پڑھنا، نمبر 7 حسب توفیق صدقہ خیرات کرنا۔ کتنے اور 7 کیا؟ نمبر 1 استغفار، نمبر 2 درود شریف، نمبر 3 سلام، نمبر 4 دعا، نمبر 5 تلاوت، نمبر 6 نماز کا اہتمام، نمبر 7 حسب توفیق صدقہ خیرات۔ استغفار سب سے پہلے اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے اور رسول اللہ سے ایک مناسبت پیدا ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ استغفار سے انسان کے گناہ معاف ہوتا ہے۔ جب گناہ معاف ہو جائے گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے طبعی طور پر نفرت، تو جس چیز سے طبعی طور پر نفرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر وہ چیز موجود ہو تو رسول اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کنت ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر باز باز، کبوتر باز باز۔ ہم جنس جب انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے تو محبت ہوتی ہے طبعی طور پر۔ جس مزاج کا آدمی ہے انسان، اسی مزاج کا کوئی دوسرا آدمی مل جائے تو طبعی طور پر آپس میں محبت ہوتی ہے۔ ایک نمازی آدمی ہے، دوسرے نمازی آدمی جب مل جاتا ہے تو انسان کو طبعی طور پر اس سے محبت ہوتی ہے۔ ایک روزہ دار آدمی ہے، دوسرا روزہ دار آدمی مل جائے تب طبعی طور پر اس سے محبت ہوتی ہے۔ ایک صحیح معنی میں صدقہ خیرات کرنے والا سخی آدمی ہے، دوسرے سخی آدمی بھی اس کے ساتھ مل جائے تو طبعی طور پر محبت ہوتی ہے۔ ایک تجارت کرنے والا آدمی ہے، دوسرا تجارت کرنے والا آدمی جب مل جاتا ہے تو طبعی طور پر اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے ایک انسیت ہوتی ہے، ایک تعلقات پیدا ہوتا ہے۔ تو کنت ہم جنس باہم جنس پرواز۔ کبوتر کو دیکھو، کبوتر کے ساتھ رہتا ہے، کوے کے ساتھ نہیں رہتا۔ کوے کو دیکھو، کوے کے ساتھ رہتا ہے، کبوتر کے ساتھ نہیں رہتا۔ چیل کو دیکھو، اپنے جماعت چیل کے ساتھ وہ رہتا ہے، غیر پرندے کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو ایک ایک جنس کو دیکھ لو دنیا کی، اپنے ہم جنس سے انسان کو ایک انسیت
ایک محبت، ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو سمجھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں گناہوں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو قدرتی طور پر معاف فرما دیا۔ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیا، وہ مغفور ہے۔ تو ایسے مغفور شخصیات جب دوسرے امتیوں میں سے کسی کو بھی مغفور دیکھے گا، مغفور پائے گا، طبیعی طور پر ان سے انسیت پیدا ہو جائے گی۔ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنا ایک امت کے لیے ایک انسیت کا سبب ہے، انسیت کا سبب ہونا چاہیے۔ انسیت کے سبب پیدا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ استغفار کرتا رہے۔ جب استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ استغفار کی بدولت اس کے گناہ معاف کر دے گا، مغفور ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گناہوں سے پاک ہے، یہ آدمی بھی گناہوں سے پاک ہوگا، لہذا ایک مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ مناسبت پیدا ہونا ضروری ہے۔ جب ایک دوسرے سے مناسبت پیدا ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے سے افادہ اور استفادہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ ہدایت کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بندے کو بھیجا، کسی رسول کو نہیں بھیجا، کسی فرشتہ کو نہیں بھیجا۔ رسول جب بنایا بندوں میں سے، انسانوں میں سے بنایا، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجنے کے بعد فرشتہ نازل نہیں فرمایا۔ فرشتے سے انسان کو فائدہ، جنسیت نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فرشتہ الگ ایک جنس ہے، انسان الگ ایک جنس ہے۔ فرشتہ نور سے پیدائشی طور پر نور ہے ان کے اندر، وہ منور ہے، لطیف ہے، لطیف الجنس ہے، وہ ہوا کی طرح محسوس ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ دیکھا تو ایسے جنس کو اللہ تعالیٰ ایک مٹی سے بنائے ہوئے بندے انسان کی ہدایت کے لیے اگر بھیجے گا تو ایک آپس میں انسیت پیدا نہیں ہوگی۔ انسیت پیدا نہ ہونے کی وجہ سے افادہ اور استفادہ ممکن نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے جتنے محبت کے ساتھ، جتنے پاکیزگی کے ساتھ، جتنے اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا فرمایا، اس کی کوئی مثال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت ہو جانے کے بعد لیلۃ العقبہ میں مدینہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حج کے موقع پر رسول اللہ نے مہاجروں سے، مکہ کے افراد سے تعلقات پیدا فرمایا، انصاروں سے تعلقات پیدا فرمایا اور انسیت پیدا فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مبایعات، عہد و پیمان کر کے۔ جب مکہ مکرمہ کے افراد کے ساتھ ایک انسیت، ایک الفت، ایک تعلق خاص جب دلی طور پر پیدا ہوا، پھر جا کر صحابہ کو وہاں ہجرت کرنے کے لیے حکم دیا اور بالآخر خود بھی ہجرت کیا۔ پھر ہجرت کر کے ایسے لگاؤ، ایسے تعلق قائم فرمایا کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ کسی موقع پر انصاروں کو شبہ ہو گیا تھا کہ اب رسول اللہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، مکہ مکرمہ میں رہ جائے گا۔ چنانچہ فتح مکہ ہونے کے بعد جب مکہ مکرمہ کے قریشی لوگوں کو بہت زیادہ امن دے دیا،
اور قتل غیرت گری سے امن دیا، ہر ایک کو منع فرمایا آپ ان سے قتل نہ کیا جائے، زیادتی نہ کیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ پھر غنیمت کے مال تقسیم کرنے میں ان کو کچھ زیادہ مقدار میں دینے لگے، تو بعض انصار صحابہ کو شبہ ہو گیا کہ شاید اس موقع پر رسول اللہ مکہ مکرمہ رہ جائیں گے، مدینہ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو انصاروں کو جمع کر کے کہا، دیکھو کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ حیاً اور میتاً رہے، پوری زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارے گا اور مردگی اور مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ واپس جہاں سے ہجرت کیا وہاں دوبارہ واپس کر کے وہ کبھی کیسی حالت میں وہ آئے گا نہیں، رہے گا نہیں۔ یہ مال و دولت جو دے رہا ہوں مکہ کے قریشیوں کو، یہ تالیف قلب کے لیے ہیں، ان کے قلب کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ میں ان کے ساتھ رہ جاؤں گا۔ دیکھا کیسے جنسیت اور آپس میں الفت، آپس میں ہم آہنگی پیدا فرما دیا انصاروں کے ساتھ۔ پھر انصار نے بھی اپنے جان نثاری کا ثبوت دیا، رسول اللہ کی محبت میں کہا نہیں جا سکتا۔ ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں، جب کہ میں نے دیکھا اور سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بٹن نہیں لگاتے اور کھلا رہتا تھا، تو پوری زندگی انہوں نے بھی اپنے کپڑے پر بٹن نہیں لگایا اور سینہ کو کھلا رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں۔ دیکھو کیسے تعلق قائم کیا، ایک ایک ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبھایا کا ادا صحابہ نے، انصاروں نے خصوصی طور پر نبھایا اور ان کو اپنے اندر لیا اور اسی کے مطابق زندگی گزارا۔ یہ کوئی شریعت کا حکم بھی نہیں کہ بٹن کا کھلا رہنا، انسان کی ایک عادتی صفت ہے کہ انسان چاہے بٹن لگائے چاہے نہ لگائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس صحابہ کو رسول اللہ سے اتنے محبت تھی، اتنے محبت تھی، اتنے محبت تھی، جب یہ صورت کو دیکھا تو ان کو یہ صورت، یہی حیت، یہی شکل پسند آیا، پوری زندگی اس کو نبھاتا رہا، پوری زندگی نبھاتا رہا، یعنی وقتی طور پر اختیار کیا ہو بعد میں اس کو ختم کر دیا ہو، ایسا نہیں، پوری زندگی اسی طرح رہا۔ دیکھا حالانکہ شریعت کا حکم نہیں اور رسول اللہ نے اس کا حکم بھی نہیں دیا، شریعت میں اس کے بارے میں کوئی پابند ہونا نہ ہونا دونوں طرح کا ہے، مگر اس کے باوجود رسول اللہ کے ساتھ ہم آہنگی، انسیت، محبت، الفت ایسی دی، ان کو ایک ایک طریقہ ان کو محبوب بن گیا، محبوب بن گیا۔ اسی وجہ سے مشہور شعر ہے جو کہتا رہتا ہوں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دین کی شرط رسول اللہ سے محبت ہے، دین کی شرط رسول اللہ کے ساتھ ایک انسیت ہے، دین کی شرط رسول اللہ کے ساتھ خاص ایک تعلق ہے، خاص اس تعلق میں، اس انسیت میں اگر فرق آ گیا تو دین نامکمل ہے، دین نامکمل ہے، دین میں کمال نہیں، دین میں اتمام نہیں، دین پورا نہیں، پورا دین، مکمل دین اس وقت ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی طور پر دل کے ساتھ بھی محبت ہو،
ظاہری طور پر بھی ان کے وضاقتہ کو بھی پسند کرتا، تو اس پر یہ صحابی اپنی زندگی میں مر میٹھا۔ جنہوں نے اسے دیکھا بٹن کھلا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آدھا ان کو پسند آیا تو انہوں نے اختیار کیا، ایسے اختیار کیا، ایسے اختیار کیا، پوری زندگی اسی کے مطابق عمل کرتا رہا یہاں تک کہ دنیا سے گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے نے جب سنا، رسول اللہ کو دیکھا تو نہیں تھا ان کے بیٹے نے، لیکن باپ سے جب یہ سنا، باپ کا عمل بھی دیکھا تو انہوں نے بھی یہ عمل اختیار کرتا رہا حتی الموت۔ تو نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، وقتاً فوقتاً، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب، جو اچھے، جو پسندیدہ صفت وہ دیکھتے ہیں اپنے اندر پیدا فرماتا ہے۔ یہ پیدا ہوگا اس وقت جب امتی گناہ سے پاک ہو جائے، اور گناہ سے پاک ہونے کا سبب استغفار۔ اسی لیے کہا کہ اس مہینے میں بالخصوص استغفار زیادہ پڑھا کرو، استغفار کرا کرو۔ جتنے زیادہ استغفار کرو گے گناہوں سے پاکی ہوگی، اور در پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت پیدا ہوگی۔ دوسرا نمبر درود شریف ہے۔ درود شریف کے بارے میں کل بھی بتایا تھا، درود شریف جہاں بھی پڑھتا ہے کوئی بھی امتی، رسول اللہ کو فرشتے لے جا کر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام کیا، رسول اللہ تک درود شریف پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا۔ مستقل طور پر ایک جماعت فرشتوں کا اس پر مقرر فرمایا کہ وہ جہاں کہیں بھی رسول اللہ پر کوئی بھی امتی کسی بھی جگہ کسی بھی وقت جب بھی وہ درود شریف پڑھے فوراً لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی ترغیب بھی دیا، اور قرآن میں صراحتاً فرمایا کیا اللہ تعالیٰ خود ہی درود شریف پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھا کتنی بڑی بات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیسے پیارے اللہ کے بندے، اللہ کے نزدیک کتنا محبوب، اندازہ لگونا۔ اللہ جل شانہ کہ اپنے شان عالی کے مطابق ان کو کسی کے ساتھ درود شریف بھیجنے کی ضرورت ہی کیا، مگر چونکہ یہ محبوب بندوں میں عظیم تری ہستی رکھتا ہے، محبوب بندوں میں عظیم تری ہستی رکھتا ہے، ان کے ساتھ آپ کو اور ہم کو دکھانے اور پہچان پیدا کرنے کے لیے یہ بتا دیا، دیکھو تم کو اب کتنا تعلق رکھنا چاہیے درود شریف کے ذریعہ۔ خود اللہ تعالیٰ جب اپنے درود شریف پڑھ کر ان سے تعلقات پیدا فرماتا ہے، لہذا تم کو اور زیادہ تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہر اکابر جب بھی کسی کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے تو وظیفہ تو دیتے ہیں، اس وظائف میں درود شریف لازمی طور پر کم ہو یا زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا یہ مہینے میں بالخصوص ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پیدائش ہے، اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے، تو بندے کو چاہیے جتنے زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھتا رہے۔ بعض اکابر نے اس کے لیے آسانی طور پر حد پیدا فرما دیا کہ شام کو 500، صبح کو 500، روزانہ 24 گھنٹے میں 1000 ہو جائے۔ بعض اکابر نے اس کو اسے متعین کر دیا، صبح شام 24 گھنٹے میں 1000 درود شریف ہو جائے۔ صبح 500، شام کو 500، انسان اپنے کام کرتے ہوئے دوسرے کام سے جب بھی زبان فارغ ہو جائے
فوراً درود شریف پڑھتا رہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یوں کہہ دے۔ یہ کتنے مختصر سا ایک لفظ ہے نا، کہہ دے۔ لہذا کل جو بتایا تھا وہ اس بنا پر بتایا تھا، آپ کے اندر بھی ہمارے اندر بھی اس کا کوئی فکر پیدا ہونا چاہیے، اس کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے معمولات بنانا چاہیے۔ صبح شام جتنے ہو سکے 500 نہ بھی ہو، کم سے کم صبح کو 100، شام کو 100، روزانہ 200 تو کرے، اس میں کون سا مشکل آتا ہے؟ ایک تسبیح شام کو، ایک تسبیح صبح کو، 200 انسان درود شریف پڑھنے کی عادت بنا دے۔ بھائی عادت بنا لو، عادت بنا لو، اپنے لیے لازم کر لو، خوش نصیبی ہے۔ کل بھی یہ حدیث بیان کیا تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں پوری زندگی آپ پر درود بھیجتا رہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اب تمہارے تمام مشکلات آرام سے حل ہوتا چلا جائے گا، تمام مشکلات حل ہوتا چلا جائے گا۔ تو درود شریف سے انسان کی مشکلات دور ہو جاتا ہے، انسان کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوتا ہے، باطنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تعلق پیدا کرنے کے لیے یہ اسباب اختیار کیا جاتا ہے۔ کچھ کام کر کے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی اندرونی ایک تعلق قائم کرے، یہ ایک استغفار سے قائم ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ درود شریف سے قائم ہو جائے گا، اور تیسرا کیا کہا؟ سلام بھیجے، سلام بھیجے۔ وہاں صرف قریب جانے کے بعد رسول اللہ کے قبر مبارک پر جا کر سلام بھیجتے ہیں، اسی طرح جہاں بھی رہو انسان سلام بھیجے، اللہ جل شانہ کے فرشتہ وہ پہنچا دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کا جواب دیتا ہے۔ جب قریب ہو بعید ہو جب بھی سلام بھیجتا ہے رسول اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اس کو بندے کے لیے شفاعت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ فرمایا جو جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا اتنا زیادہ رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق ہوگا قیامت کے دن۔ اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان اپنے ذات کے اعتبار سے حیران پریشان رہے گا، ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار نہیں ملے گا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے لیے مشکل مقامات میں مدد کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میدان حشر تو عام ایک میدان ہوگا، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پل صراط میں تلاش کرو۔ کہتے اگر وہاں نہ ملے تو فرمایا حساب کتاب کی جگہ پر مجھے تلاش کرو، حساب کتاب کی جگہ جہاں بندوں کے نامہ اعمال تولا جا رہا ہے، ایک ایک عمل کا ثواب گناہ کا حساب کیا جا رہا ہے، فیصلہ کیا جا رہا ہے کسی کے لیے جنتی ہونے کا، کسی کے لیے جہنمی ہونے کا، اس وقت بھی موجود ہوگا، بندے کے لیے سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ اور وہاں بھی نہ ملے فرمایا حوض کوثر میں مجھ سے ضرور ملا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے